السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں عثمان صاحب کے خیمے سے علاؤالدین خواتین کے پاس آتا ہے۔ ملعون خاتون پریشان ہوتے ہوئے پوچھتی ہیں، بیٹا تمہارے بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ مگر علاؤالدین نفی میں سر ہلاتا ہے۔ ملعون خاتون بہت غمگین ہو جاتی ہیں۔ جنگل میں یگیت اور فاطمہ بھاگ رہے ہوتے ہیں مگر چاودار کے سپاہی ان تک پہنچ جاتے ہیں اور انہیں گھیر لیا جاتا ہے، مگر اگلے لمحے چاودار کے سپاہیوں پر اندھا دھند تیر برسنے شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام چاودار کے سپاہی جہنم واصل ہو جاتے ہیں۔ تیر مارنے والا اورحان ہوتا ہے جو سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور بھاگتے ہوئے ان کے پاس آتا ہے اور یگیت کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے، زخم کے بغیر کوئی بہادر نہیں ہوتا ہے نا یگیت؟ تو یگیت کہتا ہے، صحیح کہا اورحان بھی، یہ پہلا گہرا زخم ہے جو مجھے لڑائی میں لگا۔ اورحان سپاہیوں سے کہتا ہے، سپاہیوں اسے جلدی سے لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہیوں سے لے جاتے ہیں اور اورحان فاطمہ سے ملتا ہے، پھر اس سے کہتا ہے، فاطمہ فوراً قبیلے کی طرف جاؤ، یگیت کو اپنے ساتھ لے جاؤ، جتنی جلدی ممکن ہو وہاں پہنچو اور انہیں بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، میں قافلے کے پیچھے جاؤں گا۔ فاطمہ کہتی ہے، ٹھیک ہے بھائی میرے بابا۔ تو اورحان اس سے کہتا ہے، وہ اپنے خیمے میں ہیں اور ان کے بچے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، میں قافلے کے پیچھے جاؤں گا، میں یا تو اپنے باپ کی شفاعت ڈھونڈوں گا یا میں ان کے سر کاٹ دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر گونجا غصے میں دیدار کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے، ماں انہوں نے مجھے بولنے بھی نہیں دیا۔ تو دیدار کہتی ہے، وہ نیلوفر کو ناپسند کرتی تھیں، اب وہ اس کا دفاع کر رہی ہیں، اگر عثمان سردار فوت ہو گئے تو اس قبیلے میں ہلچل مچ جائے گی، اگر انہوں نے پہلے ہی یہ کام شروع کر دیا ہے۔ گونچا کہتی ہے، دیدار خاتون اللہ انہیں زندگی دے، مگر دیدار کہتی ہے، ملعون کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے یکساں پیار کرتی ہے، لیکن وہ اورحان کو اس پوسٹ پر دیکھنا چاہتی ہے اور وہ نیلوفر کے لیے ریاست کی ماں کا عہدہ تیار کر رہی ہے۔ گونچا کہتی ہے، علاؤالدین سرداری کا حقدار ہے، تمام صدران یہ بات بخوبی جانتے ہیں، اس کے علاوہ بابا بھی یہی چاہتے ہیں۔ دیدار کہتی ہے، ٹھیک ہے لیکن دیکھو، اس نے موقع ملنے پر کہا وہ اپنے بچوں کی نسل کی بات کرتی رہتی ہے، اس نے یہ تمہارے لیے کہا، میں تمہیں بتا دوں کہ اس لیے وہ شروع سے ہی علاؤالدین کی شادی کسی اور سے کروانا چاہتی تھی تاکہ اورحان ہی اس قبیلے کا اکلوتا وارث لگے، کیونکہ ملعون جانتی ہے کہ تم ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہو۔ کیا وہ نہیں جانتی کہ علاؤالدین پوسٹ کے لیے بھی تمہاری اجازت کے بغیر شادی نہیں کرے گا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد گونجا کہتی ہے، میں اس کھیل کو برباد کر دوں گی دیدار خاتون، چولپان کو یہاں بلاؤ، میں اس سے بات کروں گی۔ دیدار خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے، میں جانتی تھی کہ تم یہ فیصلہ کرو گی، میں نے اسے پہلے ہی بلا لیا تھا، وہ آج آ جائے گی۔ گونجا کہتی ہے، ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ جلدی ختم ہو جائے گا، میرا علاؤالدین بھی صاحب اولاد ہوگا اور وہ کائی کا سردار ہوگا۔ ادھر فلاویوس چھینا ہوا سامان لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ایک مقام پہ رکتے ہوئے سپاہیوں سے کہتا ہے، فاطمہ خاتون آج فرار ہو گئی، لیکن ایک دن ہم ضرور ایک دوسرے کو دیکھیں گے، میں قافلہ لے کر جاؤں گا، تم فوجیوں کے ساتھ راستے میں جال لگاؤ گی، راستے میں کوئی نظر آئے تو اس پر رحم مت کرنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی فلاویوس آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے کے سرداری خیمے میں علاؤالدین گونجا اور حلیمہ سے کہتا ہے، کافر اور الخانی سب ہم پہ حملے کر رہے ہیں، ہم محتاط رہیں گے، میں کچھ باجیان اور سپاہیوں کو جنوب کی طرف منتقل کروں گا۔ ملعون خاتون پریشانی میں عثمان صاحب کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ گونجا کہتی ہے، علاؤالدین باجیان کے سربراہ کا انتخاب نہیں کیا گیا۔ ملعون خاتون ایک دم سے آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہیں، میں کسی مناسب شخص کا انتخاب کروں گی۔ گونجا کہتی ہے، ماں ہم پل عبور کرتے وقت گھوڑے نہیں بدل سکتے، میں جانتی ہوں کہ یہ میری جگہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں حلیمہ کو وظیفہ جاری رکھنا چاہیے۔ ملعون خاتون کہتی ہیں، تم ٹھیک کہتی ہو گونجا، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، حلیمہ نے غلطی کی تھی اور یہ سزا بھگتے گی۔ حلیمہ کہتی ہے، ماں آپ مجھے سزا نہیں دے رہی بلکہ آپ باجیان کو سزا دے رہی ہیں۔ ملعون خاتون کہتی ہیں، تمہیں یہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی اور ایسا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، یہ ختم ہو گیا ہے، اب تم باجیان کی سربراہ نہیں ہو۔ مگر علاؤالدین کہتا ہے، بس میں آپ کی باتوں کا احترام کرتا ہوں لیکن ابھی نہیں ماں، ابھی نہیں، اس وقت نہیں جب دشمن ہمارے دروازے پر ہوں، ان مسائل سے نجات پانے کے بعد آپ اسے سزا دے سکتی ہیں۔ ملعون خاتون غصے سے کہتی ہیں، تم کب سے میرے فیصلوں پر سوال اٹھانے اور مخالفت کرنے لگے؟ کیا تم اپنی ماں کو نظر انداز کر کے اپنا فرض ادا کر رہے ہو؟ علاؤالدین کہتا ہے، میرا حکم حتمی ہے، ہم اب انتظار اور بحث نہیں کر سکتے۔ حلیمہ دوبارہ باجیان کی سربراہ ہوگی، یہ انتہائی باصلاحیت باجیان کو اکٹھا کرے گی اور اپنا فرض ادا کرے گی۔ ملعون خاتون کہتی ہیں، تم نے وہ نظم و ضبط برباد کر دیا جو میں نے کئی سالوں سے قائم کیا ہے علاؤالدین۔ جواب میں علاؤالدین کہتا ہے، قبیلے میں نظم و ضبط آپ کے سپرد ہے ماں۔ پھر پوچھتا ہے، نیلوفر کہاں ہے؟ اور گونجا اب تعمیرات کی ذمہ دار ہے، نیلوفر کو کہیں کہ یونانی آگ کی تیاری جلد از جلد کرے، ہم سب مل کر دشمن کے خلاف اپنی سرزمین کا دفاع کریں گے، میں اپنے بابا کا خیال رکھوں گا۔ جنگل میں اورحان سپاہیوں کے ساتھ مسلسل گھوڑا دوڑا رہا ہوتا ہے کہ اس لمحے فلاویوس کے سپاہی نکل کے ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور ایک کہتا ہے، اورحان تم کبھی بھی اس قافلے کو نہیں پکڑ پاؤ گے۔ تو اورحان کہتا ہے، کیا واقعی؟ اورحان گھوڑے پہ بیٹھا رہتا ہے، اس کے ساتھی گھوڑے چھوڑتے ہیں اور کافروں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ آنن فانن انہیں کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بولنے والے کو کرخلیل مارنے ہی لگتا ہے کہ اورحان اسے روک دیتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد اس کے پاس آتا ہے۔ اورحان کو آتا ہوا دیکھ کر بلبان اور کرخلیل اس سپاہی کو خوب ڈراتے ہیں
उरहान उसका चेहरा देखते हुए कहता है, तुम चावदार से नहीं हो, बताओ तुम कौन हो। वो नहीं बोलता। उरहान उसे मारने ही लगता है तो वो एकदम से बोल पड़ता है, रुक जाओ, फ्लावियोस ने हमें यहाँ भेजा है। उरहान पूछता है, फ्लावियोस यहाँ क्या कर रहा था? तो सिपाही कहता है, वो काफिला चावदार कबीले की तरफ भेजेगा। वो कबीला तैमुरताश का ठिकाना है। करासी, गरमियान और करमान ओगलों के दस्ते वहां जाएंगे। मालूमात हासिल करने के बाद उरहान आगे बढ़ता है, मगर एकदम से पलट के उसका काम तमाम कर देता है। फिर कहता है, वो मिलकर काम करते हैं, हम इसके बारे में जानते थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वो मिलकर लड़ेंगे। कराखलील कहता है, मेरे हुजूर, मैं अपने कबीले में आदमी भेजूंगा और मदद मांगूंगा। जवाब में उरहान कहता है, नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, हम चावदार कबीले जा रहे हैं। ये कहते और सुनते साथ वो सब निकल पड़ते हैं। उधर हम देखते हैं कि बुरसा में दुमरुल जासूसी कर रहा है। एक सिपाही बाकी सिपाहियों के पास आता है और बुलंद आवाज से कहता है, तकफोर सारोज उनके मेहमान अलखानी के गवर्नर तैमुरताश का इकरारगाह जाने के लिए निकलने वाले हैं, तैयार हो जाओ। ये सुन के दुमरुल कहता है, तैमुरताश वो यहाँ कब आया? या तो मैं सुरंग ढूंढूंगा या ये सुरंग मेरी कब्र होगी। ये कहते साथ वो आगे बढ़ता है और उस दस्ते में शामिल हो जाता है जिसने इकरारगाह जाना है। इसलिए मैं सारोज तैमुरताश के साथ वहां पहुंचता है और कहता है, मैंने तुम्हें बुरसा ये दिखाने के लिए मदऊ किया कि हम जल्द जिस अजीम हमले की तैयारी करेंगे आप उससे खुश हो जाएंगे। तैमुरताश कहता है, मैं जो देखता हूँ उस पर यकीन नहीं करता, बल्कि जो सुनता हूँ उस पर यकीन रखता हूँ। सारोज, शहनशाह ने तुम्हें लश्करगाह पर हमला करने से रोक दिया। तुम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो, लेकिन तुम चंद सुरमाओं के जरिए मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। सारोज कहता है, अगली बार फतह हमारी होगी तैमुरताश। मैं काई की फौज को तकसीम करूंगा और तुम बहुत जल्द उनके कबीले को तकसीम कर दोगे। तैमुरताश कहता है, उस्मान मौत से लड़ रहा है। सारोज कहता है, अरे वाह बेहतरीन, तुम्हें तो इससे खुश होना चाहिए, तुम परेशान क्यों हो? तो तैमुरताश कहता है, उस्मान को जिंदा रहना चाहिए, यही वाहिद तरीका है जिससे हम काई के दरमियान इक्तदार की कशमकश का सबब बन सकते हैं। अगर वो मर गया तो सब मुत्तहिद हो जाएंगे। दुमरुल भी पास ही में उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और इसके साथ ही वो इकरारगाह के लिए रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले में दीदार, गोंजा और चोलपान खड़ी होती हैं। चोलपान उन्हें तीर दिखाते हुए कहती है, हमने पंखों को छोटा कर दिया है ताकि तीर बुरसा की दीवारों पर अहदाफ पर लगे। गोंजा कहती है, शाबाश, फिर भी कुमान की लकड़ी को भी बदलना चाहिए, मिसाल के तौर पर सनोबर की लकड़ी हमारे पास नहीं है ना? चोलपान कहती है, हम खुफिया तौर पर कराची की सरजमीन में गए, सनोबर के दरख्त काटे और कुछ ले आए। गोंजा उससे कहती है, चलो अपनी महारत दिखाओ। चोलपान तीर तानते हुए कहती है, पहाड़ी की चोटी पर जो दरख्त है। ये कहते साथ ही वो उसी दरख्त में तीर दे मारती है। उसकी महारत देखकर गोंजा मुस्कुरा देती है और कहती है, कुछ देर हमारे कबीले में रहो चोलपान। ये सुनते साथ ही चोलपान चली जाती है। तो दीदार गोंजा से कहती है, जैसा मैंने कहा था वो बहुत माहिर है, इसलिए मैं नीलुफर वहां पे आती है और कहती है, खैर तो है गोंजा, क्या अब तुम अपने फ्राइज के बजाय मेरे फ्राइज निभा रही हो? गोंजा कहती है, अच्छा तुम नहीं जानती, अलाउद्दीन साहब का हुक्म है, अब से मैं तैयारी की जिम्मेदार हूँ। नीलुफर हैरानगी से कहती है, क्या मतलब? तो गोंजा कहती है, सरदार के अहकामात हैं, उन्होंने तुम्हें यूनानी आग तैयार करने का हुक्म दिया है। नीलुफर कहती है, काश अलाउद्दीन साहब ने मुझे इत्तला देने के बाद ऐसा किया होता। तो गोंजा कहती है, तुम्हें तब बात जाना चाहिए था जब उन्होंने बुलाया था। और क्या तुम नहीं कहती थी कि तुम यूनानी आग का काम संभालना चाहती हो? अलाउद्दीन ने तुम्हें वो दिया जो तुम चाहती थी, तुम्हें और क्या चाहिए? नीलुफर कहती है, कहते हैं कि मुश्किल वक्त में लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो मैंने तुम्हें अच्छी तरह जान लिया गोंजा। ये कहते साथ ही नीलुफर चली जाती है और दीदार गोंजा से कहती है, तुम जानती हो कि चोलपान औची साहब की बेटी है, क्या ख्याल है तुम्हारा? वो अपने काम और आदाब में माहिर है, सबसे अहम बात वो फरमाबरदार है, जो तुम कहती हो वो करती है। गोंजा कहती है, मैं सबसे पहले उसे करीब से देखूंगी, ये इतना आसान नहीं है, ये अलाउद्दीन का मामला है, बाकी मुस्तकबिल का मामला है। दीदार कहती है, तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी, कौन जानता है कि वक्त क्या ले आए। गोंजा कहती है, वक्त ने हमेशा मुझसे छीना है, मैं इसलिए जल्दी कभी नहीं करती, मैं जानती हूँ कि आग पर रखा हुआ लोहा बहुत जल्द मुड़ जाता है। दीदार कहती है, अगर लोहा माए रातों में तैयार हो तो ये बेहतरीन शक्ल इख्तियार कर लेता है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है गोंजा। ये कहते साथ ही दीदार चली जाती है और गोंजा आगे बढ़ती है तो उसे अलाउद्दीन नजर आता है। वो उसे देखते हुए कहती है, मेरे अलाउद्दीन, मेरा दिल जल रहा है और मैं ये आग अपने हाथों से भड़का रही हूँ, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। जंगल में उरहान सिपाहियों के साथ मुसलसल आगे बढ़ रहा है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उसकी नजर नीचे से गुजरने वाले फ्लावियोस पे पड़ती है। कराखलील कहता है, फ्लावियोस बेस बदल कर आया हुआ है। तो उरहान कहता है, चावदार कबीला करीब ही है, अतराफ में जाल हो सकते हैं, अगर हम बेनकाब हो गए तो हम कामयाब नहीं हो सकती, हम पैरवी करेंगे, हम खामोशी से जाएंगे। ये कहते साथ ही वो उसका पीछा शुरू कर देता है। करारगाह में शहनशाह सिपाहियों से कहता है, अपने घरों और खानदानों में वापस जाने का वक्त करीब है मेरे सिपाहियों। बुरसा को उस्मान साहब की खातिर फतह करना, तुम्हारे साथ मिलकर पत्थर पे पत्थर और जिस्मों को सरू के बगैर छोड़ना
چھوڑنا میرے کندھے کا بوجھ ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی تلواریں لہراتے ہوئے کہتے ہیں شاہین شاہ صاحب زندہ باد، شاہین شاہ صاحب زندہ باد۔ شاہین شاہ مزید کہتا ہے عثمان صاحب اور ان کی جگہ نائب مقرر ہونے والے علاؤالدین صاحب کے لیے بورسا کو فتح کرنے سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے، اور اس مبارک راستے میں ایک طرف جہر کتائی صاحب، دوسری طرف برہان صاحب موجود ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی ایک بار پھر عثمان صاحب زندہ باد، علاؤالدین زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ پھر شاہین شاہ اوجی سے کہتا ہے اپنے سپاہیوں کے ساتھ بورسا کے ارد گرد شہر کی دیواروں کے سب سے کمزور مقامات کو تلاش کریں۔ پھر سردار سنگر سے کہتا ہے خام مال کو قیمتی اشیاء میں بدلنے کے لیے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ آپ اور خان صاحب کے زمانے میں ٹوٹی ہوئی تمام خراب شدہ منجنیقیں مرمت کریں گے۔ ہم بازنطین پر بورسا کو اتنی سختی سے جلا دیں گے کہ وہ ازنیک اور ازمت دونوں کو چھوڑ کر خود اپنے ہاتھوں سے ہمارے حوالے کریں گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔